بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علامہ 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 آواز تو آ ہی گئی تو پھر چلو، پھر ہاتھ ہولا نہیں رکھ دیا۔ وہ ہے، اسی وہ کے لیے جملہ ہے، سرکار فرماتے ہیں لولا اللہ ما عرفنا، لوگوں اگر اللہ نہ ہوتا ہم 14 کی پہچان نہ ہوتی۔ جو فرمائے لولا اللہ ما عرفنا، اگر تو جو فرمائے اگر اللہ نہ ہوتا تو ہماری پہچان نہ ہوتی۔ اب جو نہ سمجھے انہیں کیا سمجھائے؟ آل محمد کی پہچان کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے۔ جو نہ سمجھے انہیں کون سمجھے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آل محمد کو پہچاننے کے لیے معیار ہے اللہ ہونا۔ جب 14 کی پہچان کے لیے معیار ہے اللہ ہونا، پھر عدل یہی ہے۔ 14 فرماتے ہیں لولا نحنو ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی بھی پہچان نہ۔ کی پہچان کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے اور اللہ کی پہچان کے لیے 14 ہونا ضروری ہے۔ تو جو فرمائے بات کو یہی سے بالکل، یہ جو ابھی صحیح نے فرمایا یہ تو ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، ہمیں ابھی انہوں نے فرمایا تو ذہن میں بات آئی، تو یہی سے میں بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ وہ ہے بس جو اس کو وہ کہہ کے علی رہے اسے علی کہتے ہیں۔ نہیں میرا ہاتھ مجھے جو اللہ کو اللہ بنا کے بھی، بنا سے مراد سمجھانا ہے، سمجھانے کے لیے معیار علی ہونا ضروری ہے۔ جملہ کہوں اگر ہاتھ ہولا نہ رکھوں، علی اللہ کا کمال فعلی ہے۔ ابھی بحث کرنے بھیج رہی ہے
اللہ وہ کمال ہے جس کمال کی جس ذات کی مثل نہیں ہے. آج جھگڑا ختم ہو جائے. خدا کے لیے آج کے بعد میں پڑھ رہا ہوں، ٹیپیں 2 ہو رہی ہے. آج کے بعد نہ کہنا کہ یہ کہتا ہے. جھگڑا ختم ہی کر دینا. چلو ہاں جھگڑا روز کا ختم. اللہ وہ ہے جس کی مثل نہیں ہے. بے مثال ذات کا نام اللہ ہے. لا مثل لہو لیسا کا مثل ہی شے، اس کی کوئی شے مثل نہیں ہے. جناب علی اسی مثل کو نہج البلاغہ خطبہ توحید میں بیان کرواتے ہیں. انشاءاللہ میرے 130 خطبہ توحید آ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، انشاءاللہ سماعت فرمائیے گا. جناب علی اسی دیکھیں 2 باتیں ہیں، ایک اللہ کی مثل نہیں ہے اور ایک اللہ کی شبیہ نہیں ہے. تو جو فرمائے میں نہج البلاغہ خطبہ توحید پڑھنے لگا ہوں. اللہ کی مثل نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، وہ تمثیل میں آتا نہیں ہے، اور اس کی شبیہ نہیں ہے. کسی کو اس کی تشبیہ دی نہیں جا سکتی. وہاں شبیہ بھی نہیں ہے، وہاں مثل بھی نہیں ہے. شبیہ اور مثل میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی مثل نہیں ہے، شبیہ بھی نہیں ہے. مثل ہوتی ہے ذات میں. ذرا یہ درسگاہ میں پڑھ رہا ہوں، اتنی بڑی ہماری پاکستان کی دینی درسگاہ میں. مثل ذات میں ہوتا ہے، شبیہ کیفیات میں ہوتا ہے. مثل ذات میں ہوتی ہے، ذات میں. مثلا یہ 2 انسان یا ہم ایک دوسرے کی مثل ہے. ایک انسان دوسرے انسان کی مثل ہے. میں آپ کی مثل ہوں چونکہ ذات ایک ہے. ہماری مثل ایک ہے. اللہ کی کوئی مثل ہے نہیں. شبیہ ہوتی ہے کیفیات و عوارض میں. منطق میں اسے عوارض کہتے ہیں. جیسے ایک کا قد لمبا ہے، دوسرے کا قد بھی اتنا لمبا ہے. یہ آپس میں شبیہ ہیں، مثل نہیں ہیں. قد کیفیت ہے، عوارض میں آتی ہیں. عین وارض ذات. ایک کا قد لمبا ہے اتنا دوسرے کا قد بھی لمبا ہے، تو یہ کیا ہو جاتی ہیں؟ شبیہ. اللہ کی 14 نہ شبیہ ہیں نہ مثل ہیں. ختم ہو گیا شرک یا نہیں؟ اب بھی کوئی شک ہے؟ میں اب انہی سے پوچھتا ہوں جنہوں نے مجھے کاٹی یہ پھیلاتا ہے. فرمائے ہم ان 14 کو نہ اللہ کی مثل کہتے ہیں نہ شبیہ کہتے ہیں. جناب علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ولا حقیقت اصحاب محمد صالح. جیسے اس کا مثل بنایا اس نے اللہ کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بلا حقیقت اصحاب نا پانے کے معنی میں بھی آتا. اس نے اس کی حقیقت کو نہیں پایا، حقیقت کو درک نہیں کیا. جیسے اس کی مثل بنائی وہ سمجھا ہی نہیں ہے. آگے فرمایا ولا ایاہو انا یعنی فعل ہے. ولا ایاہو انا من شبہہ. جس نے اس کو تشبیہ دی کسی کے، اس نے تو اللہ کا قصد ہی نہیں کیا، ارادہ ہی نہیں کیا.
ارادہ ہی نہیں کیا اور وہ حقیقت تو سمجھا ہی نہیں ہے. بس میرے بھائیوں پورے سرگودے میں میں اعلان کروں 14 نہ اللہ کی شبیہ ہیں نہ اللہ کی مثل ہے، وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے. پھر 14 ہیں کیا بتائیں؟ میں بالکل یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک جواب سرگودے سے نہیں ملے گا. خدا بات سے میری طرف دیکھیں 14 نہ اللہ کی شبیہ ہے. سمجھ آئی؟ پریشان نہ ہوں، آپ کی طرف سے میں بات کرتے ہیں نا یار، آپ کی وکالت کرتا ہوں میں. 14 نہ اللہ کی شبیہ ہے نہ مثل ہے، 14 اللہ کی دلیل ہے. وہ دعویٰ ہے، یہ دلیل ہے. میں کیا کہہ کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ 14 نہ اللہ کی مثل ہے نہ شبیہ ہے، 14 اللہ کی دلیل ہے، وہ دعویٰ ہے، یہ دلیل ہے. اور سننے والوں سنو، جیسا دعویٰ ویسی دلیل. دعویٰ ہوگا اسی معیار کی دلیل. دوسری بات ضرور میں سمجھا کے آگے بڑھوں، جب سے دعویٰ ہوگا تب سے دلیل ہوگی، بغیر دلیل کے دعویٰ ہوتا ہے. آپ کہیں شیخر ویسی دلیل. جب سے دعویٰ، یہ نہیں ہے کہ دعویٰ ہو اور دلیل نہ ہو، یہ تو وہ کرے جو قادر نہ ہو. اللہ قادر ہی معاذ اللہ نہیں ہے. جب سے دعویٰ تب سے دلیل، جیسا دعویٰ ویسی دلیل. جیسا دعویٰ ہے اللہ تو بتا تو کیا ہے؟ فرمایا علی دیکھ لو میں سمجھ آ جاؤں. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ دلیل کے بات کرنی ہی نہیں ہے. صحیح بات، دلیل کے بات ہی نہیں ہے. اب میں پوچھتا ہوں لغت میں دلالت کے معنی بتائیں. دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ نہیں ایسے پوری لغت اس وقت میرے پاس کم سے کم 50 لغتیں اس وقت میرے پاس موجود ہیں بحمدللہ. دلالت کی تعریف کیا ہے؟ دلیل کسے کہتے ہیں؟ خدا کے لیے سمجھے بیٹا، ٹیپ ٹھیک رکھے، اسی پہ ساری بحث کرنی ہے، اسی دلیل پہ ساری توحید. مرکو ان کو میں نے دلیل کا 14 دلیل ہے. اب دلالت کی تعریف یہ ہے، دیکھیں ذمہ داری سے میں جملہ کہہ رہا ہوں، دلالت کی تعریف یہ ہے
اب حکمت کی کتابیں پڑھے، فلسفے کی پڑھے تو سمجھ آئے دلیل کیا ہوتی ہے۔ دلالت کی تعریف یہ ہے کسی وجود میں، کسی ہستی میں، پہلے وجود کا وہ واجب الوجود ہے۔ ذرا سمجھ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو میں کیا کہہ رہا ہوں، 14 کو وجود وہ ذات، اگر اسے وجود بھی کہیں گے تو وہ واجب الوجود ہوگا، وجود نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے نا میرا بابا؟ اب یہ دلیل ہے 14 اس ذات کی۔ دلیل اور دلالت کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے میں، یعنی دلیل میں، ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا میرا؟ اس ہستی میں، دلیل میں، اس شے میں، اس ذات میں، اس وجود میں ایک ایسی کیفیت کا ہونا، ایسی حالت کا ہونا، ایسے عرض کا ہونا، عین ریزوات، حالت کا ہونا، ایسی کیفیت کا ہونا، کس میں؟ دلیل میں۔ دلیل میں ایسی کیفیت کا ہونا کہ کیفیت اس میں ہو مانی ذات کی جائے۔ ہوئے 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 کیفیتیں اس میں ہوں مانی ذات کی جائیں، وہ ہوتا ہے دلیل۔ اللہ میں کیفیتیں ہیں نہیں، وہ بے کیف ذات کا نام ہے، اس لیے اللہ نے اپنی کیفیتوں کے آئینے ان کو بنایا ہے۔ ان کو مظہر بنایا، سمجھے، ان کو مظہر بنایا ہے اپنی کیفیات کو۔ آقا خمینی صاحب کی بلا فرماتے ہیں کہ 14 کی اللہ نے جب اپنی کیفیتوں کا ان کو مظہر بنایا، ان کی اپنی کوئی ذاتی کیفیت رکھی نہیں ہے۔ یہی بات سمجھ آ گئی، شرک ختم۔ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان 14 کی اپنی کوئی ذاتی کیفیت ہے نہیں، جو بھی ان میں کیفیتیں آتی ہیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ دلیل ہے، جو بھی کیفیتیں ان میں آتی ہیں وہ کن کی ہوتی ہیں؟ اور نہیں فرما رہے، کیفیتیں جانتے ہیں تبھی تو مظہر بنتے ہیں۔ اللہ کی کیفیتیں جو ان میں آئیں گی کس طرح آئیں گی؟ ان کو مظہر بنایا اللہ نے اپنی کیفیات کا۔ میں نے اس مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ نہ راضی ہوتا ہے نہ ناراض ہوتا ہے، یہ نفس کی کیفیتیں ہیں۔ اللہ کے نفس کو علی کہتے ہیں۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سمجھ آئی؟ اللہ کی کیفیتیں کن میں ظاہر ہوتی ہیں؟ ان میں، ان کی اپنی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اللہ نہ راضی ہے نہ ناراض ہے۔ راضی ہونا نفس کی کیفیت ہے، ناراض ہونا نفس کی کیفیت ہے۔ میں نے جملہ کہا دوہرا کے کہوں، جب اللہ نہ تو راضی ہے نہ تو ناراض ہے تو پھر قرآن میں راضی اللہ کن کے بہاف پہ کہا؟ دوسری لفظ صحیح آگ رکھتا، دوسری لفظ کہوں، کن کی وجہ سے صبور کہلایا ہے؟ صبر کرنا کیفیت نفس ہے۔ کہاں کیا تو نے صبر؟ اے اللہ، صبور کیسے بنا؟ صبر کرنے والا کیسے بنا؟ صبر تو کیفیت نفس ہے۔ اگر 14 نہ ہوتے پھر میں دیکھتا
میرا نام کتنے رہتے ہیں؟ سمجھ آئی؟ اللہ نہ راضی ہے نہ ناراض ہے. اب راضی ناراض کی کیفیت تو کہ مظہر کن کو بنایا؟ اور نہیں فرما رہے 14 کو بنایا. 14 اس کی ہر کیفیت کے مظہر ہے. دلیل مظہر ہوتا ہے. نہ یہ شبیہ ہیں نہ یہ مثل ہیں، یہ دلیل ہیں. دلیل. اب یہ مظہر بن کے یہ وجہ اللہ بنیں گے، یہ عین اللہ بنیں گے، یہ اوزن اللہ بنیں گے. وہ کہے یا نہ کہے، انہوں نے کہا ہم وجہ اللہ ہیں. یار ایک وجہ اللہ ہے یا نہیں؟ وہ یار یہ وجہ اللہ ہے. اے اللہ تیرا چہرہ یہ کہہ رہے ہم اللہ کا چہرہ ہے. وجہ کے عدد نکالیں تو 14 بنتے ہیں. وجہ کے عدد کتنے ہیں؟ علم کے عدد کتنے ہیں؟ 14. وجہ کے عدد کتنے ہیں؟ 14. وجہ اللہ ہی 14 ہے. اچھا دیر سے سمجھ آتی ہے. اب اللہ نے ان کو اپنی کیفیات کا مظہر بنا کے، دلیل بنا کے، یہ دلیل ہے نہ مثل ہے نہ شبیہ ہے، بنا کے ان کو کیفیات کا مظہر بنایا. اب فرمایا ان کو دیکھو مجھے، میں تو دیکھنے کی شے نہیں ہوں، تمہارے عقلوں میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، سب کچھ تو یہ ہے. ان کو دیکھو، اگر یہ راضی ہیں کہہ دو رضی اللہ. کیا کہہ رہے؟ اچھا نہ کہے بلا نہ کہے. اگر یہ کسی پہ غضبناک ہیں وہی مغضوب ہیں. اب ان کو بنا کے وہ ہے. سمجھ آ گئی بابا؟ اب تو وہ داغ دھل گیا یا نہیں دھل؟ اللہ کرے یہ ٹیپ صحیح ہے یار، بچانا نہیں خیال کرا. کرو ٹھیک ہو گیا. وہ ہے. اب اس وہ نے کیا کیا؟ بعث فی الامیین. سبحان، اس نے امیین میں مبعوث فرمایا. بحث کریں گے مبعوث ہونے والے کے کمالات میں بیان کروں گا انشاءاللہ. مبعوث فرمایا کن میں؟ امیین میں. امیین کون ہے؟ ہم نے کن کو مراد لیا؟ آل محمد. شکر ہے آپ کو یاد ہے. سبق یہ اونچا کہا کرے تاکہ دیواریں بھی گواہی دیں. ہاں آپ کا پورا جسم گواہی دے علی علی ہے. اللہ اللہم صلی علی محمد محمد. امیین آل محمد ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. ان میں سارے آ جائیں گے. ابھی ذرا تحمل تھوڑی کر کے بات بتائیں گے، زیادہ نہیں. امیین میں امیین آل محمد علیہ السلام. اہل مکہ بعد میں آتے. پہلی جو بعثت ہے رسول اللہ علیہ السلام کی امیین میں ہے. وہ امیین کون ہے؟ آل محمد. کمال ہی اللہ کا یہی ہے، فضل ہی یہی ہے کہ ایسا رسول ایسوں میں بھیجے. نیا ہے یا نہیں ہے؟ آنکھوں کا اندھا بھی یہی کہے گا کہ یہی صحیح ترجمہ ہے. علم کی بات ہی دور ہے. کن میں بھیجے؟ امیین. امیین کون ہے؟ آل محمد. کہ آگے کیا کہتا ہے؟ رسولا منہم.
انہی میں سے رسول بھیجا. معلوم ہوا جس میں یار کے امیین ہیں اسی میں یار سے رسول آیا. کل بھی بات دہرائی، اب یہ دہرا دوں تاکہ کتابوں کے حوالے اسی دہرانے میں آ جائیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں نحنو امیون الذین بعث اللہ فیہم رسولا، ہم وہ امیین ہیں جس میں اللہ نے آخری رسول بھیجا. یہ یاد رہے اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں. فینا و منا، بھیجا بھی ہم میں اور بھیجا بھی ہم میں سے. مین ہوم کل پھر بحث کریں گے. یار یہ تو 5 دن ہمارے پاس ہے نا، ان میں بھیجا. یتلو علیہم آیات ہی، اب رسول ان پہ قرآن کی آیات کی کن پہ تلاوت کرتا ہے؟ امیین پہ. یار مکے والے تو سنتے ہی نہیں تھے تو تلاوت کا اثر کیا ہوگا؟ نہیں جیسے ہاتھ ہولا سے ہولا. وہ پتہ نہیں ان سے ان کو کتنی محبت کیوں ہے. بہت بڑی بات کی آپ نے کہا چلا. چھتلو علیہم آیات ہی، رسول انہی امیین پر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. ابھی قرآن سامنے نہیں ہے، ابھی پورا قرآن اترا نہیں ہے. آغاز رسالت ہو رہا ہے. بحث کروں گا میں انشاءاللہ، وقت آئے گا. غار حرا میں جو پہلی آیت آئی ہے تلاوت رسول نے کی ہے. کون ہے سننے والا؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ آگا جی کون ہے وہ؟ کون سن رہا ہے اس تلاوت کو؟ اگر آغاز رسالت میں اس نے تلاوت کو سنا ہی نہیں ہے تو گواہ رسالت کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خبر دینے آئے تاریخ نے کیا سے کیا لکھ دیا. ٹھیک بحث کریں گے نا، ابھی تو وقت آ رہا ہے. یتلو علیہم آیات، رسول انہی امیین پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اور یہ پھیلا دے پورے سرگودے میں. تلاوت برائے تعلیم نہیں، برائے تبلیغ نہیں، برائے تصدیق قرآن ہے. خوش ہو جائے. ہے دیکھیں میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. دلیل یہ برائے تصدیق قرآن ہے. فرمائیں قرآن کی تصدیق مکے والے کریں گے جو ذات کو نہیں مانتے، قول کو مانتے. جنہیں رسول کی ذات کو رسول نہیں مانا تلاوت کی تصدیق کریں گے. وہ انہیں تو اپنا بھی خبر نہیں ہے. نام جس کا ابو جہل ہو. اللہ نے بھی زور ہی رکھا تھا کہ نشانی رہے مکے میں ابو جہل رہتا ہے. قریبی ہو کے بھی نام ابو جہل ہو گیا. معلوم ہوتا ہے قربت علم کا سبب نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہو نا کہ امیین کون ہے؟ آل محمد. کیوں تلاوت ہوتی ہے؟ برائے تصدیق قرآن. رسول پڑھتا جاتا ہے. جہاں راہ رکھتا ہے سانس روکتا ہے، انہیں بھی خبر ہے یہیں سانس روکنا. کلام اللہ کا بن رہا ہے، سانس رسول روک رہا ہے. یہ کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں کیا ہے؟ پھر کہتے شرک ہو گیا. پڑھے نا پڑھے. کون پڑھ رہا ہے؟ رسول پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ اور پڑھنے میں تلاوت میں سانس روکنا ہے یا نہیں؟ سانس رکے گا آیت بنے گی. کلام تب کلام بنے گا جب رسول اسی طرح سانس روکے گا جیسا اللہ نے روکنا تھا. وہ تو وجود ہی نہیں ہے تو پھر سارا سانس کون روکے گا؟ میں جملہ کہوں جو اللہ کی حیات کی ہر سانس بنے اسے رسول کہتے ہیں. اور بھی بولوا رہا سمجھ نہیں آئی. حیات رسول سبب ہے، ثبوت ہے حیات توحید کا. اللہ کے حی ہونے کا ثبوت کون ہے؟
آپ ہیں ہمیں پکڑ کے مار دیتے ہیں، یہ ثبوت ہے اللہ بھی گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے کوئی حال نہیں، ٹھیک ہے۔ یتلو، میں ذرا تو پھر پڑھیں گے یتلو علیہم آیات اللہ، اور میں نے پردے ہٹائے، اب یہ ہٹائے نہیں جا، لاہور ہٹا دیے، ہٹائے گے یار، ہٹائے پاؤں تو رکھ لیں۔ یتلو علیہم آیات ہی، آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ خدا جانے کتنا مزاج توحید سے رسول واقف ہے، کیا کریں اب لفظیں سمجھانے کے لیے لفظیں کہنا پڑتی ہے۔ تلاوت ہو رہی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تصدیق۔ معلوم ہوتا ہے پوری جماعت ہی ایک ہے، توحید کی طرف سے پورے نمائندے یہی ہے، یہ بالکل ایک اور کوئی نہیں۔ بھائی جو زکی ہے، تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ ان کے ہر جو آیت ان کی شان میں آئی ہے وہ بتا دینا۔ اچھا جلدی سے علامہ البیان کو میں بیان کروں گا یار، الرحمن ہو۔ اچھا رسالت کہاں سے شروع ہوئی؟ چلو جی پتا ہی نہیں، اچھا چلو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بیان۔ اچھا ٹھیک ہے ادھر چلو جی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ہر آیت جو ان کی شان میں آتی ہے اس کا اعلان کر دیتا ہے، یہ ان کی شان میں ہے، یہ ان کی شان ہے۔ تاریخ نے کتنا غضب کیا ہے، ماحول نے کتنا غضب کیا، ہوئے 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 ہوئے، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، کہاں گئی؟ 23 سال کے کہاں گئے؟ مکہ کھا گیا ہے یار۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ، اگرچہ یہ امیین تھے، من قبل، بے شک سے قبل، حضور کے نبی اعلان نبوت سے قبل تھے، کس میں تھے؟ لفی ضلال مبین۔ ہے اب خدا کے لیے ترجمہ کر، کس میں تھے؟ انہوں نے کہا اہل مکہ جب لیے، وہ مکے والے جو بالکل بدو گیا جنہیں پتہ ہی نہیں تھا، ہائے ان کا ترجمہ کیا تو وہ گمراہی کے ترجمے میں آئے۔ ہم نے اس لیے ترجمہ درست کیا کہ امیشین ہی آل محمد ہے، تاکہ ترجمے میں بھی صحت ہو جائے، اس کا عدل بھی برقرار رہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ، اگرچہ یہ امیین تھے، کس سے پہلے؟ اعلان نبوت سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی گمنامی میں تھے، گمراہی میں نہیں، کھلی گمنامی میں تھے۔ وقت ہو رہا ہے، میں یہی سے بات کو چلاتے ہیں۔ اب کیوں یہ ترجمہ لکھا گیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تجھے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ وہی جس نے رسول بنا کے بھیجا، وہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اونچا کہنا یا پتہ لگے نا اللہ، تاکہ پتہ لگے کہنے والا کون ہے۔ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے، وہی کہہ رہا ہے، آپ ہی۔ جب آپ ہی کہہ رہا ہے تو آپ ہی تو رسول بنا رہا ہے، جو سب کچھ آپ کر رہا ہے وہی کہہ رہا ہے، تو پھر ترجمہ صحیح کرے نا۔ میں نے تجھے وواجدہ کا، اس اللہ نے تجھے پایا، کیا پایا؟ ضالن۔ کیا ترجمہ لکھا انہوں نے؟ یہ لکھا معاذ اللہ تجھے گمراہ پایا۔ استغفر اللہ، وہ میرا بچڑا، کیا ترجمہ ہو؟ وہ کہاں جائیں؟ وہ خدا کے لیے کہاں جائیں؟ اے اللہ تو نے پایا، کب پایا؟ جو ایسا پایا گیا ہو وہ تیرا رسول بنتا ہے۔
کتنی غضب ہو گیا یار، تجھے پایا، کیا پایا؟ معاذ اللہ یہ ترجمہ کیا، گمراہ پایا، فہدا، بس اس نے ہدایت کر دی، یہ ترجمہ کیا۔ خدا کے لیے یہ جو زلال کے معنی کتنے معنی ہیں، 18 معنی بھی ہیں، 11 معنی بھی ہیں۔ ابھی زلال کے معنی میں کرنے لگا ہوں۔ زلال کے معنی کچھ محمود ہیں، کچھ مذموم ہیں، اچھے بھی ہیں، مذموم بھی ہیں۔ مذموم سمجھتے ہیں نا، مذمت والے، اور اس میں کچھ ایسے ہیں نہ محمود ہیں نہ مذموم ہیں۔ اس زال کے معنی جہاں گمراہی آتی ہے، ایک ترجمہ ہے گمراہ ہونے کا، لیکن ہر جگہ اس کا ترجمہ گمراہی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ منسوب الہ کو دیکھ کر لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو منسوب الہ ہوگا، سمجھ رہے نا، منسوب الہ کو دیکھا جائے گا، ترجمہ کیا جائے گا۔ اگر مجھ جیسا جاہل ہے اور ایک لفظ اس کی طرف ہے تو اس کا ترجمہ اور ہوگا۔ اگر وہی لفظ کسی عالم کی طرف ہے تو کچھ ترجمہ اور ہوگا، اگر نبی کی طرف ہے ترجمہ اور ہوگا، اگر خاتم النبیین کی طرف ہے صحیح کہہ رہا ہوں، اگر وہی علم مثلا علم ہے اللہ کی طرف ہوگا تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بحث میں نے کی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جب نبی کی طرف ایک لفظ کی نسبت ہوگی، مثلا زالا ووجدا کا زالا، تجھے پایا، یہ زال کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ رسول کی طرف، تو یہاں ترجمہ زال کا سنبھل کے کرنا ہوگا، کیونکہ نبوت رسول کی ذاتی صفت ہوتی ہے۔ ذاتی صفت کبھی بھی وجود سے جدا ہوتی نہیں۔ نبوت رسول کی ذاتی صفت ہے، جب ذاتی صفت ہے تو یہ جدا نہیں ہوتی، اس لیے رسول کو اللہ نے ہادی بھی کہا بلکہ ہدایت کہا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے۔ رسول ہادی بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ ہدایت ہوتی ہی وہی ہے جہاں گمراہی کا گزر ہی نہ ہو۔ رسول کیا ہے؟ ہدن، ہدایت۔ جب رسول ہدایت ہے تو فوجدہ کا ظالم کے معنی کیا کریں گے؟ گمراہی کا تصور ہی وہاں نہیں ہے۔ جب وہاں گمراہی کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر کون سا معنی کریں گے؟ گمراہی کا معنی نہیں، کیونکہ وہ تو عین ہدایت ہے، اس کا پورا وجود ہر جز کل کے معنی میں ہے۔ ابھی بحث ادھر نہیں لے جاتے، چونکہ نبوت اس کی ذاتی صفت ہوتی ہے۔ ذاتی صفت جب سے وجود ہے کبھی جدا ہوتی نہیں، یہاں گمراہی کا تصور ہی نہیں ہے۔ جب نہیں تو یہاں ظالم کے معنی گمراہی کے نہیں، گمنامی کے۔ کیا مطلب ہوا؟ لوگوں کے عقلوں پر جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے، وہ نہیں جانتے تھے۔ اس لیے جناب علی فرماتے ہیں کہ تجھے بھیجا، یہ لوگ نہیں جانتے تھے تیری نبوت کو۔ لا یعرفون بنبوتک، حبیب یہ تیری نبوت کو نہیں جانتے تھے۔ عرفنا ہو، اللہ نے بیکا تیری وجہ سے ان کی معرفت کرائی۔ فہدیناہم الیک وہدیناہم بیکا، اللہ نے ہدایت کی ان لوگوں کو تیری طرف اور ہدایت کی تیری وجہ سے۔ بیکا بھی الیکا بھی، ٹھیک ہے جناب۔ یہ لفظ پھر فرماتے ہیں وَوَجَدْنَاكَ، ہم نے تجھے پایا۔ کیا؟ لا یعرفون بنبوتک، حضور تیری نبوت کو وہ جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ پھر اللہ نے ہدایت کی الیک فہدیناہم الیک وہدیناہم بک، تیری طرف ہدایت کی، تیرے ذریعے ہدایت کی۔
تو یہاں گمنامی کے معنی میں ہے، گمراہی کے معنی میں نہیں۔ بات سمجھ آئی بابا؟ چونکہ منسوب الیہ کے تصور سے مانا کیا جائے، اگلا مانا جائے، تھوڑا سا اگلا بھی ہو جائے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا ترجمہ ہے؟ غضب نہیں ہو گیا، تجھے تنگ دست پایا، اوئے 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 اوئے۔ اس کا دوسرا ترجمہ اگر ہم سرائکی میں کریں تو اور لفظ ہو جائے گی، میں کہتا نہیں ہوں، نہیں کرنا، آپ چسکے کیا کیا؟ وَوَجَدْنَاكَ، ہم نے تجھے تنگ دست پایا پس غنی کر دیا۔ جملہ کہوں، اے اللہ تو نے کیا غنی؟ تنگ دستی کمال ہے یا نقص ہے؟ اے اللہ ایک ہی تیرا رسول عالمین کا غنی تو، وہ بھی تنگ دست۔ وہ اللہ آقا تو بھی 10 کروڑ دینا رسول کو، اتنی بڑی کائنات تیرے پاس ہے، ملک السماوات والارض کا مالک ہے، کروڑ 10 کروڑ دینا رسول کو، تنگ دستی تو ختم ہو۔ کیوں نہیں سمجھتے عائلن کا ترجمہ؟ عائلن کا ترجمہ تنگ دستی نہیں ہے، فقر، الفقر موت الاکبر، فقر موت اکبر ہوتی ہے۔ رسول اگر تنگ دست ہے تو پھر اور کون تھا غنی کون ہو سکتا ہے؟ ایک ہی تو رسول ہے۔ یا عائلن کے معنی تنگ دستی کے نہیں ہے، ترجمہ درست کرے۔ عائلن کے معنی لغت کے اعتبار سے یہ ہے کہ چھوٹا پودا جو بڑے پودے کے زیر پرستی اپنی ہر ضرورت کی شے لے کر پروان چڑھے، اسے عائل کہتے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، اور نہیں فرما رہے۔ عائلن کے معنی سرپرستی کسی بڑے کی، چھوٹے کی سرپرستی بڑے کے ماتحت تاکہ وہ پروان چڑھے، اسی کو عائل کہتے ہیں۔ عیال اسی سے ہے، عیال کے معنی اولاد کے ہوتے ہیں، عیال کے معنی تنگ دستی کے نہیں ہیں۔ آپ کارڈ لکھتے ہیں، چھپاتے ہیں، کل بچے کی شادی ہے، ماں اہل و عیال آنا، اہل بھی لے آنا، تنگ دستی ساتھ لانا۔ اوئے 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 اوئے، اب چھپوائیں کارڈ زیادہ۔ ہوئے 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 ہوئے، ذرا اتنا بھی نہیں، اتنا بھی نہیں۔ عیال کے کیا معنی؟ گھر والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اولاد ہے یا نہیں؟ عیال کے معنی قطعاً تنگ دستی کے نہیں ہیں۔ عائلن لغت میں ذرا دیکھیں، عین ہم سلام عائل، عائل کہتے ہیں چھوٹے پودے کو جو بڑے کے نیچے اپنی ہر ضرورت کی شے لے کے پروان چڑھے۔ میرا حبیب تو عالمین کا نبی ہے، ہر فرد تیری عیال ہے۔ تو اتنا بڑا عیالدار ہے، تیرے لیے ان عیالداروں کے لیے ضروری ہے کہ ہر ضرورت کی شے تو ان کو دے۔ ہر ضرورت کی شے دینے کے لیے میں نے ولایت دے کے تجھے غنی کر دیا۔ ہوئے 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 ہوئے، انہوں نے پیسے کہا، بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے مال دے دیا۔ یار مال آپ کو کیا خبر وہ ہے کون؟ جو ان کو نہ جانے نبی کو کیا جانے۔ یا غنی کیا کیا؟ ولایت دی، ہم نے تمہیں کل اختیارات دے دیے، لہذا دے دیے، کیا کرو؟ ان کی ہر ضرورت کی شے مہیا کر کے ان کو دے دو۔ وہ دینے کے لیے کیا ہے؟ ولایت۔ فاغنا کے معنی ہم نے تمہیں ولایت دے کے غنی کر دیا۔ اب تو بھی میری طرح غنی ہو گیا، میں بھی ولی ہوں، تو بھی ولی، علی بھی ولی ہے۔ پھر وہ قطار دینے میں کہے گا کمبر جلدی کر۔ اچھی نہیں لگی، ہائے 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 کہتے اچھی نہیں ہے۔ اس نبی نے کہا روٹی، کمبر روٹی دے، کہا روٹی اونٹ میں، اونٹ دینا، کہا قطار میں، قطار دینا۔ میرے لیے روٹی اور قطار برابر ہے۔
نہیں فرما رہے سمجھ آئی؟ یہ روٹیاں لے پھرتے ہیں میں پڑھتا ہوں صحیح میں تھوڑا سا اگر زیادہ دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں. کل اتوار ہے یہ کل بھی آ جائیں گے انشاءاللہ آ جائیں گے. اچھا انشاءاللہ. تو اب جناب یہاں زلال کے معنی بہت سے ہیں. ایک ترجمہ جو ابھی میں نے گمنامی کا کیا ابھی پھر کرتی ہے. دوسرا ترجمہ اس کا نسیان کے معنی میں بھی آتا ہے. جلدی واستشہدوا شہیدین من رجالکم. جب گواہی لو یا دو تو دو ہونے چاہیے. اللہ کہتا ہے گواہ دو ہونے چاہیے. کیسا پتہ نہیں کس نظام کو چلانا چاہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی. واستشہدوا شہیدین دو گواہ خود ہی میزان بنا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ. اگر تمہیں دو آدمی نہ ملیں فَرَجُلٌ ایک مرد لے لو وَامْرَأَتَانِ دو عورتیں لے لو. عجیب بات کہہ دی. مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ جن کو تم گواہی کے لیے پسند کرو. ہر عورت پسند نہیں ہوتی. بہت بڑی بات ہے. گھر کا سارا معاملہ بتا دیا رسول. کیسی بات کی. مردوں کے لیے تو کچھ نہیں کہا جنہیں پسند کرو. وہ نظر نہیں. عورتوں کے ممن ترضونا. ترضون مانے پسند کرو نا. اچھا نہیں ہے پسند ٹھیک ہے. پسند نہیں کرتے نہ کرو. ممن ترضونا من الشہداء جن کو گواہوں کے لیے تم پسند کرو. کیا کرو؟ دو لے لو. دو. وامرأتان مرد ایک عورتیں گواہی میں دو ایک کے برابر ہوتی. اچھا ہو گیا. دو کر. کیوں؟ انت ذلہ احداہما. تیز واد زلال سے آ گیا. انت ذلہ احداہما. احدا مانے ایک. ان دو عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے فتذکر احداہما الاخری دوسری اسے یاد دلائے. معلوم ہوتا ہے بھول اتنی زیادہ ہے. تیار ہو کے بھی آئے تو بھول سکتی ہے. یار کوئی سمجھ آئی؟ کیسا بھی جملہ کہہ کے کہاں نتیجہ دیا. تو یہ تذلہ کس کے لیے آیا؟ بھول جانے. معلوم ہوگا زلال کا ترجمہ بھول جانے کا بھی ہے. چل اب تھوڑی سی بات آگے اور پھر کل باقی انشاءاللہ. اب دوسرا وَإِذْ قَالَ سورہ یوسف میں وَإِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ. میرا حبیب تجھے یاد ہے جناب یوسف کے بھائیوں نے جب کہا کہے وہ رہے ہیں رسول کو گواہ اللہ بنا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہیں واقعہ ہو رسول موجود ہوتا ہے. اللہ بھی چاہتا ہے میری بات بغیر گواہی رسول چلے نہیں. رسول اس ظرف زمان مکان دونوں کے لیے میرا حبیب یاد ہے نا. اس کالو جب کہا. کالو مانے کہا. جمع ہے. کنوں نے کہا؟ جناب یوسف کے بھائیوں نے کہا. بھائی تھے نا انہوں نے کہا. اب جو سر نیچے کریں کر لیں. ٹھیک ہے. ابھی دوسری اگلی آیت پڑھیں گے پھر سارے کہیں گے اچھا. میں نے وہاں بتاتے ہیں اسلام آباد میں کیا ہوا. وَإِذْ قَالُوا جب کہا میرا حبیب لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ بھائیوں نے کہا. یوسف اور اس کا بھائی بنیامین دو بھائی سکے بھائی ہے نا یوسف اور بنیامین. احب الی ابینا منا
ہمارے بابا کو یہ زیادہ پیار، ان سے میرا بابا زیادہ پیار کرتا ہے، زیادہ محبوب ہیں منا ہم سے۔ ہم 11 ہیں ورنہ نو صبح، حالانکہ ہم پورا گروہ ہیں 11 ہیں۔ فرض ہوتا ہے محبت تعداد کو نہیں دیکھتی، کمال کو دیکھتی۔ نانو صبح کہتے ہیں گروہ، ہم پورا گروہ ہیں، گروہ کو نہیں، دنیا گروہ سے محبت کرتی ہے، وہ کمال سے محبت کرتا ہے۔ کیا کہا؟ بنانو صبح، ہم حالانکہ گروہ ہیں، اسما کہتے ہیں خاص گروہ، طاقتور گروہ، ہم وہ گروہ ہیں۔ ان سے بابا زیادہ محبت کرتا ہے، یوسف اور بنیامین سے، ہم سے نہیں کرتا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ انا ابانا، یہ بھائی کہتے ہیں، دیکھیں بھائی باپ کو کہہ رہے ہیں، بھائی جناب یعقوب علیہ السلام کو، نبی کو کہہ رہے ہیں انا ابانا، یقیناً ہمارا باپ لفی ضلال مبین۔ اب کرے ترجمہ گمراہی کا، نہ کرے نا، اگر نبوت گئی تو پھر بنانے والے کا کیا بنے گا؟ کرے نا ترجمہ یار، خدا کے لیے کیوں نہیں توجہ فرماتے؟ انا ابانا کون کہہ رہے ہیں؟ بھائی سکے، ابانا باپ کے لیے کہہ رہے ہیں، اور باپ معصوم بھی ہے، نبی بھی ہے۔ انا ابانا لفی ضلال مبین، یہاں گمراہی کے معنی نہیں ہے، نبی معاذ اللہ گمراہ نہیں ہوتا۔ انا ابانا لفی ضلال مبین، جو ترجمہ ہم کرتے چلے ہیں وہی میں کرتا ہوں۔ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی کی محبت میں گم ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ نہ فرمائیں ٹھیک ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ گم ہو گیا۔ اب اسی کے ساتھ دوسرا ترجمہ اور آ گیا، وکالا نسبت۔ آپ میری توجہ فرمائیں، آپ بحث کرنی ہے تھوڑی سی، اگر آپ تھوڑی گھبرائیں گے پھر نہیں کریں۔ نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا پھر کروں گا، ہماری بھی وکالا نسبت۔ جناب یوسف کے بارے میں ایک بات آتی، وکالا نسبت فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاہ عن نفسہ۔ خدا گواہ علم قرآن، کیسا وکالا نسبت فی المدینہ، مصر کی عورتوں نے کہا، نسوہ کالا، دیکھیں جمع کی لفظ نسوہ، جمع کے اس میں جمع بھی ہوتا ہے، عورتوں نے کہا عزیز مصر، مصر کی عورتوں نے کہا امرأۃ العزیز، جو بادشاہ کی بیوی ہے، کون؟ اچھا شکر ہے ایک ہی نام آیا کہ وہ جو بی بی زلیخا ہے نا، امرأۃ العزیز ہے، اس کی جو بیوی، امرا کہتے ہیں بیوی کو، امرأۃ العزیز جو بادشاہ مصر کی بیوی ہے، تراود فتاہ عن نفسہ، وہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اپنے غلام کو اس کی خواہش کے خلاف۔ ذرا غور نہیں فرما رہے، میں کیوں پیوں؟ ہائے عن نفسہ، معلوم ہوتا ہے نبی ارادہ گناہ بھی نہیں کرتا۔ لطافت نہیں دیکھ رہے قرآن کی؟ تراوے تو فتح مانے غلام، اپنے غلام کو متوجہ کرتی ہے، ان نفس سے، ان خلاف کے لیے آ رہا ہے، اس کی خواہش کے خلاف۔ یہ اور خواہش رکھتی ہے، وہ اور رکھتا ہے، یعنی یہ ارادہ کر دیا، وہ ارادہ بھی نہیں کرتا۔ کیسا معصوم ہے یہ؟ معصوم ہوتا ہے جو ارادہ بھی نہیں کرتا۔ تراود فتح عن نفسہ قد شغفہا حبا، کہتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا جو شغف تھا، جو دل کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے، جس کو فؤاد کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے،
تفصیل بتاؤ یہ جلدی جلدی. اچھا چلو ٹھیک. اچھا شکر ہے سارے جاگ گئے. ایک ہمارا اچھی بات ہوگی. تراود و فتح نفس قد شغفہا حبا. دیکھیں محبت کی جاتی ہے، عشق ہو جاتا ہے. ہائے 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 ہاں نکلی ہے نہیں. ہائے ہائے میں کیا کہتا ہوں، محبت نجس ہو سکتی ہے، عشق نجس نہیں ہو. حقیقی کی بات ہو رہی ہے، ذرا خیال کرائے. محبت بہت سو سے ہوتی ہے، عشق ایک سے ہوتا ہے. عشق جب انسان میں آ جاتا ہے، جب ہو جاتا ہے، جہاں خلت کا کمال منتہی ہوتا ہے وہیں عشق شروع ہو جاتا ہے. جہاں عشق کا کمال ختم ہوتا ہے وہیں سے ولایت شروع ہو جاتا ہے. اور نہیں فرما رہے، ابھی بحث کریں گے. میں چھاڑا تن کا ہے. اب جب عشق جب آ جاتا ہے تو عشق ایک آگ کا نام ہے. وہی اس لیے پرستش عبادت جو ہے وہاں بھی پرستش آگ کے برابر. عشق آگ. اب جب عشق آتا ہے تو پورے جسم میں ایک آگ ہوتی ہے جو جل رہی ہوتی. اس آگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ خون میں اتنا خون کو گرم کر دیتی ہے. جب آگ ہو تو آگ تو تبش پیدا کرتی ہے نا، اتنا خون پیدا کر دیتی ہے کہ وہ جو شغف ہے نا پردہ، وہ بار بار اچھیل کے نہ وہ خون اس شغف کو ٹکراتا ہے. دل کو قرار نہیں آتا ہے. کچھ سمجھ آئی یا نہیں؟ قرار آئے کیسے؟ ٹھیک ہے. اب وہ جو اچھلتا ہے گرمی سے تو اس شغف اوپر نیچے ہوتا ہے، اس کو لچک پیدا کر دیا. لیکن اگر زیادہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے پھر کیا ہو جائے؟ یہ پھٹ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے. اب یہاں کہا گیا قد شغفہا حبا. زلیخا کا وہ شغف حسن یوسف، محبت یوسف میں پھٹ گیا. غور نہیں فرما رہے یار میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ مثالیں بہت کم ہے، میں نے بہت ڈھونڈی ہیں، ذرا ملی ہے لیکن ابھی بیان نہیں کرنی. قد شغفہا حبا. یہاں حال واقع ہو رہا ہے اس محبت یوسف میں. کیا ہو گیا یوسف زلیخا کا شغف پھٹ کے شغفہا حبا پھٹ گیا وہ. اب عورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اتنی محبت ہے زلیخا کے دل میں یوسف کی کہ اس کا شغف بھی پردہ بھی پھٹ گیا. اب آگے کیا کہتی ہیں؟ انا لنراہا، ہم دیکھتی ہیں زلیخا کو دیکھتی ہیں. یہ کمال ہے پھٹ جانا، نقص نہیں. ذرا میں اب اس کمال پہ بحث نہیں کرتے ہے کیسے پھٹتا ہے اور کیسے اثر شروع ہوتا ہے اور کیسے اس کو شکافتہ ہوتا ہے، ابھی بحث نہیں کرتے. قد شغفہا حبا، یہ کمال ہے عشق کے. زلیخا کا کمال ہے. قد شغفہا حبا، پھٹ گیا وہ. انا لنراہا، اب عورتیں کہتی ہیں ہم دیکھتی ہیں زلیخا کو لفی ضلال مبین. وہ عشق میں گمراہی نہیں ہوتی. ہائے 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 اور نہیں فرمائے ہائے ہائے ہائے. عشق میں گمراہی نہیں ہوتی. کیا کہتے ہیں؟ انا لنراہا، ہم زلیخا کو دیکھتے ہیں لفی ضلال مبین کہ وہ یوسف کی محبت میں گم ہو گیا.
اور 2 منٹ ختم. جناب علی تشریف رکھتے مجھے ایک حکم دیا کوئی واقعہ سنا ہے, کل شاید نہیں ہوا, صحیح مجھے کہہ رہے تھے ضرور سنا ہے, تحمل ہے سناؤں؟ اچھا شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر. جناب امیر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کوفہ میں, اور بھی بیٹھے. ایک آدمی کو کوئی حاجت ہوئی, وہ اٹھ کے چلا گیا. حاجت ہوتی آئے امام کے ہوتے ہوئے حاجت کیوں ہوتی ہے؟ جو حاجت روا بیٹھا ہے آئے ہے خوش ہو جائے خوش ہو جائے. صحیح. اچھا اٹھا اور گیا اور بھاگتا ہوا واپس آ کے جناب امیر علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا. علی علیہ السلام مسکرا کے کہتے کیا ہوا؟ صحیح پیچھے سانپ آ رہا ہے. اچھا سانپ آ رہا ہے. دیکھیے جب یہ میں پڑھتا ہوں نا ایک ایک لفظ کو غور سے, سرکار امیر فرماتے ہیں نظر نہیں آیا. جو عالمین دیکھ رہا ہے کہہ رہا ہے نظر نہیں آیا. یہ کیا رہا ہوگا. اٹھو دیکھ کے سرکار امیر کھڑے ہوئے, قدم بڑھایا, دیکھا تو وہ بل میں گھس رہا تھا اپنی سوراخ میں. سرکار نے فرمایا سانپ تجھ پر میری اطاعت واجب ہے, پلٹا. یہ امام ہوتا ہے خدا کے لیے. ایسے امام مانو دنیا میں مر جانا ہے. ایسے امام پلٹ کے واپس آیا, سلام کھا کے سلام کیا, سر سجدے میں رکھ کے سلام, السلام علیکم یا امیر المومنین. سرکار نے فرمایا میرے آدمی کو کیوں ڈرایا ہے؟ کہتا مولا یہ آپ کا نہیں ہے. معلوم ہوا قریب بیٹھ کے بھی اپنے نہیں ہوتے. اچھا دوبارہ میں نے کیا یہی کہوں؟ اچھا میں دیکھ لوں پتہ نہیں کیا کہا. ہاں اچھا یہ میرے آدمیوں کو کیوں ڈرایا ہے؟ آدمی کو کیوں ڈرایا ہے؟ مولا مجھے کہ آدمیوں کو کیوں کہا؟ میرے پاس جواب نہیں ہوگا. میرے آدمی کو کیوں کہا؟ یہ ڈرایا کیوں؟ صحیح ہے آپ کا نہیں ہے. اب تحمل ہے تو میں جملہ کہوں. سرکار نے فرمایا کیا بات ہے کیوں میرا نہیں ہے؟ کہا مولا یہ آپ کو 4تھے نمبر پہ مانتا ہے. کافی ہو گیا. او خدا کے لیے سمجھو. جب جناب امیر کے سامنے یہ ہوا تو تبسم امیر المومنین. سرکار نے مسکرا کے کہا اسی سے کیا کہہ رہا ہے؟ سانپ کیا کہہ رہا ہے؟ سانپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے جو جواب دیا وہ میں سنا دوں. دما تو ساکتہ میں لکھا ہے. اس نے کہا مولا میرا عقیدہ جب سانپ جانتا ہے کیا امام نہیں جانتا؟ اسی علی کی بیٹیاں برہ ناز پر خدا کے لیے رو لیا کریں. ماں فرماتے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹوں کے لاشے میں. جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رو لینے دیا ہوتا. آج ہم نہ روتے. یہ ہمارے رونے کے دن. اس وقت بیویاں کہاں ہیں؟ بازاروں اور درباروں میں جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی؟ بس ایک جملہ مجھے کہنا ہے. حلب سے لے کر حمص تک 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی رہی. کہتے ہیں شیعہ روتے. کتنی میل ہے؟ 465. میں نے سفر کیا ہے ذرا گاڑی میں. خدا کے لیے رو رہے. ہائے 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 ہائے. کتنی عمر ہے بی بی سکینہ پاک کی؟ 4 سال.
ऊंटों पे बिठा के बीबी सकीना कहती है फूफी अम्मा अना अतशान, बहुत प्यासी हूँ, थोड़ा सा पानी। मेरी पाक बीबी जब कहते थे जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सर पे बोसा दे के कहती है सकीना पानी होता तो न देती। हाय हाय हाय, पानी नहीं है ना बेटा मेरा, होती तो मैं पहले दे देती। अब आप अंदाजा फरमाएं 465 मील ऊंटों पे बैठकर होमस तक चली गई, पानी नहीं मिला। जब वहां पहुंची इन मलाई ने खैमे लगा के जानवरों को भी खैमों में बिठाया। आदमी क्या तो जानवर जो थे, उतनी गर्मी थी उसके ऊपर शामियानों के नीचे उनको बिठा दिया। पढ़ू मसाइब, अगर रोना आता है आले मोहम्मद को धूप में बिठा दिया। सरों पे चादरें भी नहीं है, हाथ भी बंधे हुए हैं। अजरुकुम अल्लाह, सैयदा सु कबूल फरमाए। रो यही हक होता है, यही बिल्कुल ऐसे रोना। अजरुकुम अल्लाह। गजब ये किया इस शिमर मलून ने कि बीबियों के सामने पानी लेके घोड़ों को आदमियों को पिलाना शुरू किया। जब जनाब सकीना ने देखा पानी पिला रहा, कहा फूफी अम्मा अगर इजाजत दें तो मैं पानी मांग लूं। बीबी ने फरमाया ये शकीउल कल्ब है, पानी देगा नहीं, आप हुज्जत तमाम के लिए पानी कह ले। कहूं जुमला, बीबी सकीना आहिस्ता आहिस्ता चल के प्यासी कासा लेके करीब आई। काशिमेर मैं बहुत प्यासी हूँ, थोड़ा सा पानी दे दे। अगर रोना है तो मैं लफ्ज़ें कहने लगा, मुझे पानी थोड़ा सा दे दे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, लेकिन शर्त यह है पहले पिला ले अगर बच जाए। यही मसाइल था मेरा। अजरुकुम अल्लाह, समझ गए है कितनी बेकसी है आले मोहम्मद। अजरुकुम अल्लाह, सैयदा सु कबूल फरमाए। पहले पानी पिला ले, माशाअल्लाह सैयदा, यही हक होता है, सही। पहले पानी पिला ले अगर बच जाए, थोड़ा सा पानी मुझे दे दे। जब ये पाक बीबी ने 4 साल की बच्ची ने कहा ना, कहा हाय 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 हाय, ये खामोश हो गया। बीबी समझी खामोश नीम रिजा होती है, शायद देना चाहे, पीछे पीछे फिरी थोड़ा सा, लेकिन इतनी थकी हुई बच्ची ऊँटों पे बैठ के आने वाली है, घोड़ों पे आए, थक गई, चल नहीं सकी। एक ऐसी जगह का इंतखाब किया कि यहाँ से वो पलट के गुजरेगा, यहीं से बैठ गए इंतजार में। जब ये पानी पिला के वापस आया ना, देखा इसके मस्कीजे में पानी है, टपक रहा है। सकीना उठी और उठ के कासा आगे किया, शिमेर पानी भी बच गया है, मुझे भी प्यास है, थोड़ा सा पानी दे दे। इसे मस्कीजा खोल दिया, बीबी समझी मुझे पानी देने लगा। अब जो कासा आगे किया है सारा पानी मलून ने जमीन पे गिरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर कोई और होते फिर कहते शिया क्यों रोते। माशाअल्लाह आपका मसाइब, थोड़ा सा और पढ़ना चाहता हूँ। पानी सारा जमीन पे जब गिर गया ना, खुदा की कसम रिवायत है जनाब सकीना ने अपने आप को पानी पे गिरा दिया। हाय हाय हाय, गिरते हुए कहा चचा अब्बास मुझे अब भी पानी नहीं मिला। अगर आप मंजिल बढ़ाना चाहते हैं मसाइब की तो फिर मैं दूसरा जुमला कह, जब खयाम को लग गई ना आग, कोई बुझाने वाला नहीं था। अखनस नामी मलून कहता मेरे सामने जब कनात जली तो मैं अंदर गया ना, मैंने क्या देखा, एक जले हुए खेमे से 4 साल की बच्ची निकली, उसके कान में मैंने कीमती दुर देखे। समझ गए होंगे, हाय हाय। कहता ऐसी कीमती थे, ख्याल आया क्यों ना मैं उतार लूं। चूंकि गहरी गिरहें थी, मैंने पहले एक उतारना चाहा, अभी मैं वो उतार ही रहा था, मैंने देखा लोग भागते हुए आ रहे हैं, मैंने कहा कहीं दूसरा वो ना उतार के ले जाए। समझ नहीं आई है। ये मलून कहता अब मैंने वो दुर उतारे नहीं। अगर दमातु साकिबा के हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ, ये मलून कहता है मैंने इस जोर
یہ نازو قبول فرمائے. یہی حق ہے, اسی طرح رو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ جملہ سنیں جو میں کہنے لگا ہوں, یہ منون خود کہتا ہے کہ میں نے اس زور سے در کھینچے کہ سکینہ کئی فٹ زمین, اللہ اکبر, کئی فٹ